رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر 3 کام نہ ہوتے دنیا میں تو میں دنیا چھوڑ کر اللہ سے جا ملتا۔ حضرت عمر فرماتے تھے اگر 3 کام دنیا میں نہ ہوتے تو میں دنیا چھوڑ کر اللہ سے جا ملتا۔ دنیا میں 3 کاموں کے لیے جی رہا ہوں۔ سب سے پہلا کام یہ فرمایا اللہ کے راستے میں پھرنا۔ لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اگر یہ 3 کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ دنیا میں رہتا ہوں ان 3 کاموں کی وجہ سے۔ پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا، دوسرا کام اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا، اور تیسرا کام علم کی مجلسوں میں جم کر بیٹھنا اور علم کی باتوں کو چن چن کر اپنے اندر اس طرح پیدا کرنا جس طرح عمدہ کھجوریں چن چن کر کھائی جاتی ہیں۔ حضرت عمر کا قول ہے۔ تو میں نے عرض کیا میں آپ حضرات سے بڑی لجاجت سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے طریقہ کار کو رواج سے بچا کر سنت کی طرف لاؤ، اپنے کام کو رواج سے بچا کر سنت کی طرف لاؤ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنتیں اور ان کے طریقے صرف کھانے کمانے اور پہننے اوڑھنے تک محدود نہیں ہیں۔ میری بات یاد رکھنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت عبادت سے متعلق ہے، یا وہ سنت معاشرے سے متعلق ہے، یا وہ سنت معاملہ سے متعلق ہے۔ نہیں، یاد رکھنا کہ جس طرح ایک ضرورت اس کی پورا کرنے کا سنت طریقہ متعین ہے، بالکل اسی طرح دعوت الی اللہ جو مہا سنت ہے، اہم سنت ہے، اس کا بھی طریقہ متعین ہے۔ اس کو ہمیں رواج سے بچا کر سنت کی طرف لانا ہے۔ اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ ہر ایمان والے سے ملاقات کریں، گھر پر ہو یا بازار میں ہو، گلی میں ہو، راستے پر ہو، ہوٹل میں ہو یا کسی بھی ماحول میں ہو۔ کسی مسلمان کو یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ یہ مسجد میں آنے کے لائق نہیں ہے، یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے، کیونکہ ایک عام سے عام مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، اور ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ کے تابع ہیں۔ ایک عام سے عام مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے۔ ہر ایمان والے کو مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کرنا اور مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرنا، یہ مطلوب ہے، یہ اصل ہے۔ میری بات یاد رکھنا، ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے، ملاقات تو اللہ کی طرف لانے کے لیے اور تربیت کے ماحول تک پہنچانے کے لیے ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی مسجد میں آنے والے سے اس سے بھی زیادہ مل کر خوش ہوتے ہیں جتنا کوئی اپنے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، جب آنے والے سے مل کر، حدیث میں لفظ ہے یہ تبشبش، اللہ کو بشاشت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ آنے والے کے لیے بشاشت کا ہونا یعنی چہرہ کھل جاوے ملاقات کر کے، اسے کہتے ہیں بشاشت۔ کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے والے سے مل کر اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے کہ میرے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ مسجد کے ماحول میں جو بات سمجھ میں آئے گی وہ باہر کسی میں کیا آپ حضرات کو اشکال نہ ہو، کسی اچھے سے اچھے ماحول میں وہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی جو بات مسجد کے ماحول میں سمجھ میں آئے گی۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ آپ کی دعوت کا اثر کیوں تھا۔ جب یہ آئے مکہ مکرمہ، اہل مکہ نے کہا طفیل نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا نہ ان سے بات کرنا، جو ان کی بات سنتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، نہ ان سے بات کرنا نہ ان کی بات سننا۔ تو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کہ میں نے اپنے کان روئی سے بند کر لیے
کہ میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا. کان بند کر لیے, میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں کانوں کو بند کر کے مسجد حرام میں داخل ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. مسجد میں آ کر میرے دل نے کہا اندر سے کہ طفیل تجھے ان کی بات سننی چاہیے. فرماتے ہیں میں نے کانوں سے روئی نکالی, حالانکہ اتنی ضد تھی آپ کی بات سے کہ کانوں میں روئی ڈال کر آئے تھے کہ میں کوئی بات سننا نہیں چاہتا. لیکن فرماتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوا اور بات سنی, اور بات سن کر اسلام قبول کیا, اور فوراً عرض کیا کہ رسول اللہ میں اپنے قوم کو جا کر دعوت دیتا ہوں. ایک بات تو اس میں یہ سمجھ لینا, کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ کام کرنے والے کام کو صحابہ کی سیرت پر لاویں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت ثقیف آیا اور یہ عرض کیا کہ اسلام قبول کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھیں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے, جہاد نہیں کریں گے, اور 3 سال تک ہمارا بت وہ ابھی باقی رہے گا, ہم اس کو نہیں توڑیں گے. آپ نے فرمایا کہ نماز تو پڑھنی پڑے گی, نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے. نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے. نماز تو پڑھنی پڑے گی, نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے. تمہارا بت وہ ہم توڑوائیں گے, لیکن آپ نے ان کو مسجد میں رکھا اور یہ فرمایا صحابہ کرام سے کہ میں نے ان کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں. ایک حال واقعہ نہیں ہے یہ. دیکھو میرے عزیزوں, اس کام کا طریقہ محنت حیات الصحابہ پڑھتے نہیں ہیں, جس سے معلوم ہو کہ حضرت نے کتنی کوشش کی ہے امت کو کام حیات الصحابہ سے اور صحابہ کی سیرت سے سمجھانے کی. کتنی کوشش کی حضرت نے. عنوان قائم کیا ہے صحابہ میں, لماذا بنیت المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها. یہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی, صحابہ مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس محنت کے کرنے والوں میں اس بات کا پیدا ہونا کہ کام تو ہو رہا ہے, تربیت نہیں ہو رہی ہے, اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ کام طریقہ نبوت سے اور صحابہ کی سیرت سے ہٹا ہوا ہے. اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. لوگ کام کو خود کام کرتے ہیں کہ جی کام آپ کا وقت لگا, تربیت نہیں ہوئی. جب وقت لگنے پر تربیت نہیں ہے, اس طریقے کے مطابق وقت لگے جو طریقہ صحابہ کرام کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تو دعوت کو ہدایت کا ضابطہ قرار دیا ہے کہ دعوت ہدایت کا ضابطہ ہے, لیکن کوئی اس طریقے پر نہ چلے. پھر یوں کہے کہ تربیت نہیں ہوئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ چور سے چوری ہوئی, آپ نے چور کو مسجد میں باندھ کر رکھا,